انویسٹیگیٹ کرے گی جو آپ کی کاسا لیس ہے، جو آپ کے تلوے چاٹتی ہے، جو آپ کی چاپلوسی پر تعینات ہے، جس کا کام ہی صرف اور صرف آپ کو پروٹوکول فراہم کرنا ہے، جس نے آپ کے بیٹے کی ویڈیوز ملنے کے بعد کہ وہ منشیات کے ریکٹ کا حصہ ہے، وہ آئیس کی پارٹیاں کرتا ہے، وہ آئیس استعمال کر رہا ہے، وہ ویڈیو ملنے کے بعد اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے آپ کو اعتماد میں لیا، آپ نے اس کے دوست کو اٹھوا دیا، اس کے دوست کو اٹھوانے کے ساتھ ساتھ آپ نے متعدد لوگوں کے خلاف کارروائی، یہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی اور بتائے گی کہ طارق بشیر چیمہ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یا ان کا بیٹا منشیات میں ملوث ہے۔ اس پولیس کی رپورٹ پر قوم اعتماد کرے گی جو پولیس آپ کے گھر کی لانڈی کے سوا اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ تو جناب قوم جانتی ہے کہ اس طرح کی انویسٹیگیشنز یا اس طرح کی انکوائریز کے نتیجے میں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ حضور یہ معاملہ آپ جیسی طاقتور شخصیت کی، آپ جیسے طاقتور شخصیت کے صاحبزادے کی عزت کو محفوظ کرنے سے شروع ہوا تھا اور آپ جیسے طاقتور کی عزت کو محفوظ کرنے پر ہی ختم ہوگا۔ ہاں، قوم کی عزت جائے بھاڑ میں، قوم کی جو 35,000 بیٹیاں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، پاکستان کی باقی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، ان کی عزت اور آبرو کی کوئی قدر نہیں ہے۔ عزت اور آبرو آپ کی ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سچ بتاتے رہیں گے قوم کو، سچ قوم کے سامنے رکھا ہے اور اس کے بدلے میں اگر آپ ذل الہی ہماری جان لینا چاہتے ہیں تو ہمارا سر حاضر ہے، لیکن ہم اپنے لفظوں سے، اپنی خبر سے، اپنے سچ سے انشاءاللہ العزیز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم آج بھی اپنی خبر پر قائم ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر یہ خبر جھوٹی ہے، ہمت کیجئے، آئیے کسی بھی پلیٹ فارم پر بتائیے کہ اقرار الحسن نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون قوم سے سچ بول رہا ہے اور کون قوم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ جیسی شخصیت جو کہ اقتدار کے کوریڈورز میں چلتے ہوئے، اقتدار کی راہداریوں میں چلتے ہوئے اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا آپ کے خلاف چلنے والی خبریں یا آپ کے صاحبزادے کے خلاف چلنے والی خبریں درست ہیں یا نہیں ہیں، جواب دہ ہیں آپ عوام کو۔ اسی عوام کے ووٹوں کے ذریعے آپ ایوان کے ان کوریڈورز میں، اقتدار کے ان راہداریوں میں پہنچے ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو جواب دینا چاہیے۔ یہ جو مجھے دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں، یہ مجھے مختلف ذرائع سے مروانے کا کہا جا رہا ہے، قتل کروانے کا کہا جا رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ 4 لفظوں میں ڈینائی کر دیجئے اس سٹوری کو اور پھر ہم مزید شواہد کے ساتھ، مزید ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔